بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ گورنمنٹ کالج دربند میں سیکنڈ ایئر کی کلاس ہے، اور آج اسٹوڈنٹس نے ایک اسپیشل کلاس اپنے سلیبس سے ہٹ کر لی ہے، جس میں وہ پرشین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کلاس میں ہم پرشین سکھائیں گے مولانا روم کے مشہور زمانہ اشعار کے ذریعے، جو مثنوی مولانا روم میں درج ہیں۔ مولانا روم ایک اپنے زمانے کے لیجنڈ ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا ان جیسی شخصیات کے بارے میں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو یہ ایسے دیدہ ور شخص ہیں جنہوں نے علوم اور حکمت اور دانش کے گہرے معانی کو آشکار کیا ہے اپنے اشعار کی شکل میں۔ مثنوی کے یہ سٹارٹ کے اشعار میں سے ہم نے 4 اشعار کا انتخاب کیا ہے۔ پہلا شعر ہے بشنو از نے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند، یعنی بشنو، یہ با دیکھیے الگ ہے، یہ نظر آ رہا ہے اس میں، یہ با الگ ہے، یہ امر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں، یعنی فارسی میں۔ شنو ایک لفظ ہے، یہ شنوائی سے ہے۔ شنوائی آپ سمجھتے ہیں، شنوائی سننے کی طاقت کو کہتے ہیں، سننے کی جو استعداد ہے وہ شنوائی ہے، بینائی ہے دیکھنے کی طاقت، شنوائی ہے سننے کی طاقت، گویائی ہے بولنے کی طاقت، ٹھیک ہے۔ تو بشنو یعنی سنو۔ از آپ کو پتہ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، از دربند تا اگی، دربند سے اگی، از فلاں، از طرف فلاں، از کا معنی ہوتا ہے سے۔ نے اسم ہے، یہ بانسری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ چوں، جیسے اردو میں چوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہاں پہ؟ چوں کہ، ساتھ میں کہ استعمال ہوتا ہے، اور فارسی میں صرف کہ نہیں استعمال ہوتا، معنی وہی ہے۔ جیسا کہ، حکایت، حکایت کو کہتے ہیں، قصہ، کہانی۔ می کند، کرتی ہو، می کند کرتی ہو۔ بانسری کو سنو، جیسے حکایت کرتی ہو، یعنی کوئی قصہ بیان کر رہی ہو۔ پھر قصہ کیا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ از سے جدائی، یہ ایک لفظ ہے اور ہا دوسرا ہے۔ جدائی وہی جدائی ہے جو اردو میں ہے، ہا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جدائی ہا بہت ساری جدائیاں، جدائی کی جمع ہے۔ جدائیوں کی شکایت می کند، شکایت کرتی ہو۔ بانسری کو سنو جیسے کوئی حکایت بیان کر رہی ہو، جیسے جدائیوں کی شکایت بیان کر۔ آپ کو پتہ ہے بانسری غم کا نغمہ ہے، غم کا استعارہ ہے، یعنی المیہ ہے۔ وہ ایک دوسری بعض انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو شادی کے موقع پر خوشی کے استعارے کے طور پر ان کو بجایا جاتا ہے، اور بعض غم کے استعارے کے طور پر ہوتے ہیں۔ تو بانسری غم کا استعارہ ہے، اس میں ہمیشہ دکھی قسم کی ساؤنڈز ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہے بانسری اصل میں استعارہ ہے، بانسری در حقیقت راز کی بات ہے۔ بانسری واضح طور پر الفاظ میں تو کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی، اس کے اندر ایک راز ہوتا ہے، اور وہ اپنا راز، بانسری کہتی ہے میں راز آشکار کرتی ہوں، میری کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ بانسری کی آواز اس سینے سے نکلے جو فراق کی درد اور فراق کی تڑپ سے پارا پارا ہو چکا، جو دل ٹوٹ چکا، وہ دل بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس سے حقائق نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو علامہ اقبال نے بھی بیان کیا ہے کہ مدام گوش بدل رہ، یہ ساز ہے ایسا جو ہو شکستہ تو پیدا نوائے راز کرے۔ یہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ راز کی باتیں آشکار کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں، یہ بانسری کہتی ہے کہ سینہ خواہم
میں سینہ چاہتی ہوں. یہ خواہم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے خواہش، اور ہم جو ہے یہ آخر میں جو میم ہے یہ واحد متکلم کے لیے میں چاہتی ہوں. سینہ خواہم، مجھے سینے کی خواہش ہے، یعنی ایسے دل کی خواہش ہے جو پارا پارا ہو از فراق. فراق سے، فراق تو سمجھتے ہیں، جدائی کو کہتے ہیں، محبوب سے جدائی اس کو فراق کہتے ہیں. یہ گو کہ عشق حقیقی پر مبنی اشعار ہیں، لیکن مجازی پر بھی، کیونکہ عشق مجازی بعض اوقات انسان کو عشق حقیقی تک لے جاتا ہے. تو سینہ خواہم، میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جدائی کی اذیت اور جدائی کی تکلیف سے. پھر میرا راز تا بھی گویم، تا کہ میں کہوں، وہی گویائی سے ہے، گویم میں کہوں، شرح درد اشتیاق، جو شوق وصال ہے. جب فراق ہوتا ہے تو اس فراق میں ایک چیز کا شوق ہوتا ہے، اور وہ شوق محبوب کا دیدار ہوتا ہے. محبوب کے دیدار کے شوق کی کیفیت کی تشریح کرنے کے لیے مجھے پارا پارا سینہ چاہیے، فراق کے درد سے ٹکڑے ٹکڑے دل چاہیے. سینہ خواہم پارا پارا از فراق، تا بگویم تاکہ میں کہوں شرح درد اشتیاق. پھر وہ ایک اور حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ ہر کسے کو دور ماند از اصل خیش، ہر کسے، ہر کوئی، کو جو دور ماند دور ہو، از اصل خیش، اپنی اصل سے. جو چیز اپنی اصل سے دور ہو، جو شخص اپنے وطن سے دور ہو، جو شخص اپنے محبوب سے دور ہو، وہ واپس وصال چاہتا ہے. باز جوید، پھر وہ چاہتا ہے روزگار وصل خیش، اپنوں سے ملنے کے شب و روز واپس مانگتا ہے. پھر آخری شعر ہے، سر من میرا راز، سر راز کو کہتے ہیں من میرا، سر من میرا راز از نالہ من، میرے نالے سے. نالہ کسے کہتے ہیں؟ فریاد. میری فریاد سے میرا راز دور نہیں ہے. سر من میرا راز از نالہ من، میری فریاد سے دور نہیں ہے. لیک، اردو میں ہم کہتے ہیں لیکن، اور عربی میں اور فارسی میں اسے کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر عربی کا لفظ ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیک، یعنی لیکن. کسرا، کسی کو، دید جاں، روح کی دیدار کی روح کے دیدار کا دستور نہیں ہے. لوگوں میں روح میں اتر کر دیکھنے کا رواج نہیں ہے، اندر اتر کر دیکھنے کا، من کی دنیا کو دیکھنے کا رواج نہیں ہے. تن کی دنیا تو بڑی مطلب ہے، تن کی دنیا کے بارے میں علامہ نے فرمایا تھا، بلکہ من کی دنیا، اندر کی دنیا، تن کی دنیا جسم کی دنیا، اور من کی دنیا اندر کی دنیا. کہتے ہیں کہ تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. حسن بے پرواہ کو اپنی بے حجابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے، تو شہر اچھے کے بن ویرانے کو کہتے ہیں. اب دیکھیں فارسی کے اشعار کو پڑھنے کا اسلوب، اب اس کے ہر لفظ کا معنی آپ کو آ گیا، لیکن سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں فارسی کو زیر لب جو کسی حد تک ترنم کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا تھا، بزرگ کیسے پڑھتے تھے، وہ میرے کانوں نے سنا ہے. اس کو میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں، اس ساؤنڈ کو، اس ترتیب کو، اس اسلوب بیان کو.
جو وہ اپنے طور پر بڑا مزہ لے لے کر پڑھتے تھے. تو ایرانی لہجہ اور ہے فارسی کا، لیکن بر صغیر کا لہجہ اور ہے. میں نے جو سیکھا ہے وہ بر صغیر کا لہجہ ہے. دیکھیے وہ اس کو ایسے پڑھتے تھے: بشنو از نے چوں حکایت می کند، بشنو از نے چوں حکایت می کند، وز جدائی ها شکایت می کند. سینه خواهم پارا پارا از فراق، سینه خواهم پارا پارا از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، ہر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. سر من از ناله من دور نیست، سر من از ناله من دور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آخری جو لکھنا تھا وہ چونکہ جگہ نہیں بچی تھی تو میں نے اس کو سائٹ پر تھوڑا لکھا ہے. یہ مضمون مکمل ہو جائے گا کسی حد تک. یہ ویسے 18 اشعار کا مضمون ہے، لیکن اس پہلے لیکچر میں صرف انہی اشعار پر اکتفا کرتا ہوں. لیکن یہ نہ لکھا تو حاصل کلام نہ ہوا. ہر قرا جامہ ز عشق چاک شد. جس کسی کا جامہ کیسے کہتے ہیں؟ لباس کو. جامہ نہیں جانتے؟ پجامہ تو جانتے ہیں نا. اس کو پجامہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ پاؤں کی طرف سے پہنا جاتا ہے، پاجامہ. ٹھیک، لکھتے بھی پاجامہ ہے نا. تو جامہ لباس کو کہتے ہیں. ہر کرا جامہ ز عشق چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. شد مین ہو گیا، اور باقی دیکھیں ساری اردو ہے. ہر کرا ہر کسی کا، جس کسی کا بھی، جامہ لباس ز عشق عشق سے، چاک شد چاک ہو گیا. جس کسی کا لباس عشق کے ذریعے چاک ہو گیا، عشق کی وجہ سے چاک ہو گیا، وہ حرص اور عیب سے مکمل طور پر پاک ہو گیا. اب دیکھیں اس کو کیسے پڑھیں گے. ہر کرا جامہ ز عشق چاک شد، ہر کرا جامہ ز عشق چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. اس کے ہندوستان یا بر صغیر کا، آپ کو پتہ ہے بر صغیر کی قدیم زبان، سرکاری زبان فارسی تھی. انگریزوں کے آنے سے پہلے فارسی میں ہی لکھا جاتا تھا. آج کل تک یہ اسٹام میں زیادہ جو اسٹام نویس لکھتے ہیں نا، فارسی کے الفاظ بیچ میں اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ سرکاری زبان تھی. بہرحال میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا تعارف فارسی کے ساتھ بھی ہو جائے، تو یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں اس موضوع کو مکمل کریں گے. تھینک یو. السلام علیکم.